السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم ایدنا بروح القدس، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، الہی آمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو تجوید کو سیکھنے سے پہلے، تجوید کے رولز قواعد شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن کے حقوق۔ قرآن کا یعنی حق بھی ہے، اس کے حقوق بھی ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ اس میں آتا ہے ایمان لانا، قرآن پہ ایمان لانا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لوح محفوظ میں یہ محفوظ ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کو اتارا۔ یہ ایمان لانا کہ جس طرح قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اسی طرح من و عن ہم تک بغیر کسی تبدیلی اور خلل کے ہم تک پہنچا۔ اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ ہی زیادتی۔ قرآن ساری دنیا کے لیے ہے، کسی ایک انسان کے لیے، خاص قبیلے کے لیے، خاص ایک خطے کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے قرآن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے شروع میں ہی فرما دیا لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی بھی شک نہیں، تاکہ انسان کھلے دل سے اس کو لے، اس کو ایکسیپٹ کرے کہ اس قرآن کے اندر جو بھی ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس میں جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن کے شروع میں فرما دیا لا ریب فیہ۔ پھر سیکنڈ پوائنٹ اس میں آتا ہے ترتیل سے پڑھنا، یعنی قرآن کو اسی طرح پڑھیں جیسے اس کو نازل کیا گیا ہے، جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، یعنی قواعد کے مطابق۔ ورتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر رموز و اوقاف کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے، یعنی ان کے قواعد کے مطابق اس کو پڑھا جائے۔ نمبر 3 ہے قرآن کے الفاظ اور معنی پر غور و فکر کرنا اور سمجھنا۔ افلا یتدبرون القرآن۔ نمبر 4 ہے قرآن کے احکامات کو نافذ کرنا، خود بھی عمل کرنا اور دوسروں کو بھی عمل کروانا، یعنی کیا ہے قرآن پر خود بھی عمل کرنا اور دوسروں کو بھی کروانا۔ نمبر 5 قرآن خود سیکھنے کے بعد صرف اپنے تک ہی نہیں رکھنا، بلکہ دوسروں کو بھی اس کا میسیج دینا اور قرآن دوسروں کو بھی سکھانا۔ اور سکھانا کیسے ہے؟ خود بھی اچھا سیکھنا ہے، ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ آگے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، کیونکہ دین کا علم انبیاء کا ورثہ ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ تھے قرآن کے حقوق۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے تجوید کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔